اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہمارے چینل ہیومن ڈیسٹینیشن میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جلد مل سکیں۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہمارے معاشرے کا بہت ہی نازک موضوع ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک خاتون ہوں اور ایک خاتون کا درد اور اس کی مشکلات بآسانی سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں اور ارد گرد کے حالات اور واقعات سے واقف ہوں۔ بہت سی پرابلمز تو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں جنہیں میں بآسانی بیان کر سکتی ہوں۔ میں آج بات کرنا چاہوں گی ان خواتین کے بارے میں جو کسی مجبوری کے تحت گھر سے باہر فیکٹریز، کمپنیز، آفیسز یا گھروں میں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں۔ ہمارے ملک کی خواتین بہت بے حال اور غیر محفوظ ہیں۔ وہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتی ہیں، پورے دن وہاں کام کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان فیکٹریز میں نہ کوئی عزت ہے ان کی اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ تنخواہ ہے، بس صرف گزارے کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ فیکٹریز بہت پرانی عمارتوں میں بنی ہوتی ہیں اور اکثر میں تو الیکٹریکل وائرنگ اتنی خراب ہوتی ہے کہ بے انتہا خطرے کے باوجود فیکٹری مالکان کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ تو پھر یہاں کام کے لیے آنے والی لیڈیز کس طرح اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتی ہیں؟ ہمارے اس معاشرے میں اکثر جگہوں پر خواتین کو کام پر نہیں رکھا جاتا یا پھر انہیں اپنی اہمیت منوانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ابھی بھی ان خواتین کو مردوں کے مقابلے میں آدھی تنخواہ پر رکھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد ابھی بھی کم ہے۔ اس وقت ملک کی آبادی کا صرف 49% حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، مگر صرف اور صرف 24% خواتین ہی گھر سے باہر نکل کر کام کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں، جو کہ مردوں کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چند وجوہات میں بھی آگے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جہاں ہماری خواتین کو کم تنخواہ، غیر محفوظ ماحول اور دوسری بڑی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں انہیں تشدد، عصمت دری اور ہراساں کرنے جیسی پرابلمز سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی خواتین کو جہاں اس معاشرے میں جگہ بنانے کے لیے طرح طرح کے ہرڈلز جھیلنا پڑتے ہیں، وہیں ان کو گھر کے اندر بھی بہت سے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے اور گھر کے لوگ انہیں طرح طرح کے خطابات سے نوازتے ہیں، جیسے لوگ کیا کہیں گے، گھر کیسے سنبھالے گی، بچے کون پالے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم جانتے ہیں کام کرنے والی عورت کو معاشرہ طرح طرح کے القابات سے نوازتا ہے، وہیں گھر کے مرد انسیکیور محسوس کرتے ہیں اور وقت بے وقت عورت کو محسوس کراتے رہتے ہیں کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی اور باہر کا معاشرہ خراب ہے، حالانکہ وہ خود بھی اسی معاشرے کا حصہ ہو کر ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں بظاہر ہمارا ملک اتنا ایڈوانس نہیں ہوا ہے، مگر کہنے والے اس کو ایڈوانس کہتے ہیں، مگر پھر بھی عورت کو وہی پچھلے زمانے میں ہی جینا پڑ رہا ہے جہاں غیرت کے نام پر عورت قربان ہوتی آئی ہے۔ اور اب یہاں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے قرآن کی میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گی۔ سورہ الاحزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 59۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو معزز خواتین، اپنی عزت اور عصمت کا خیال رکھیں اور کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہوں کہ جس سے اس کی عزت پامال ہو، کیونکہ اسی عورت کو آگے جا کر ماں جیسے رتبے پر فائز ہونا ہوتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ عورت اور مرد اس معاشرے کے اہم ستون ہیں۔ جہاں ایک ستون چھوٹا اور دوسرا ستون بڑا ہونے کی کوشش کرے تو وہ معاشرہ اپنا توازن کھو دیتا ہے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص مواقع پر کیا جاتا ہے،
جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ محبت کے بغیر عورت ادھوری ہوتی ہے، مگر عزت کے بغیر عورت عورت نہیں رہتی۔ تو معزز سامعین، بات کا اختتام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت کو جگہ بنانے کا موقع دیجیے اس معاشرے میں۔ یہاں لیڈیز فرسٹ تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن لیڈیز کی رسپیکٹ کو فرسٹ پریورٹی نہیں دی جاتی۔ رسپیکٹ کیجیے اور رسپیکٹ لیجیے، یہی ہماری ویڈیو کا مقصد ہے۔ معزز سامعین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا پیغام آگے لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔